الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے، ہم اپنے آپ کو حصہ بنائے ہمیں وہ 313 میں پائے. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عارف حسین صاحب قبلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ، اس بار ایک بہت اچھا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جو روایتوں میں بھی ہے اور علماء بھی اس چیز پہ ثابت قدم ہے کہ امام حسین کا خون کا قصاص امام مہدی لیں گے، اور آگے یہ بحث ہوئی ہے کہ یہ جو امام حسین کا جو خون کا قصاص لیں گے، جو ان کے قاتل تھے وہ تو کئی سو سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے ہوئے، یا وہ گزر گئے. جو موت ہوتی ہے حتمی قطعی جیسے ہوتی ہے، ان کی موت آ چکی ہے، تو ان کے خون کا قصاص کیسے ہوگا؟ تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیں. بہت مہربانی. بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال عام طور پر جوان پوچھتے ہیں کہ بھائی امام زمانہ کہ جو آپ نے انتقام لینا ہے، اور وہ مقتول کربلا کے خون کے اصلی انتقام لینے والے بھی وہی ہیں، تو وہ کیسے انتقام ہوگا؟ دیکھیں، انتقام سے مراد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے اور اسے انتقام لے لیا، بس اس کو کہتے ہیں انتقام. یہ انتقام کوئی انتقام یہ صرف نہیں ہے کہ بندے کے مقابلے میں بندہ مار دیا جائے اور کہیں گے یہ انتقام لے لیا. آپ دیکھیں، پرسنالٹی کو دیکھیں، شخصیت کو دیکھیں، اور شخصیت کے ہدف کو دیکھا جاتا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کو دیکھا جائے، آپ کے اہداف بلند تھے، ان بلند اہداف کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اب جو منزلت ہے، جو فضیلت ہے، جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اگر میں کہتا ہوں لاکھوں شمر بھی حسین کے ایک قطرے خون کے بدلے میں مار دیے جائیں، تو یہ دنیا ہم نہیں کہہ سکتے کہ انتقام لے لیا گیا. انتقام نہیں ہے یہ. کہاں یہ نجس اور یہ کیڑے مکوڑے، اور کہاں امام حسین علیہ السلام کی. میں نہیں سمجھتا کہ امام حسین کے مقابلے میں اگر ان کے مثلا جی سنان بن انس کو مار دیا، جی شمر کو مار دیا، جی عمر سعد کو قتل کر دیا، فلاں کر دیا، یہ انتقام ہو گیا. یہ انتقام نہیں ہے. کیونکہ شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، پرسنالٹی ہدف اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے. امام حسین علیہ السلام سید شباب اہل جنہ ہیں، نواز رسول ہیں، علی و بطول کے فرزند ہیں. حسین کہاں اور یہ کیڑے مکوڑے کہاں؟ یہ اگر کیڑے مکوڑوں کو مار بھی دیا جائے، لاکھوں مار دیے جائیں حسین کے مقابلے میں، تو خون کا بدلہ نہیں ہے. در حقیقت جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے خون کا بدلہ لینا ہے، وہ کیا ہے؟ اہداف امام حسین علیہ السلام کی تکمیل کرنا ہے. اچھا، اصل جی ہدف ہے، اصل میں ہدف ہے. جس ہدف کے لیے اگر وہ بندہ مارا گیا، اگر اس کے ہدف کی تکمیل کر لے جائے، اور اس کے جو لائق وارث ہو نا، لائق وارث، وہ اگر اس کے ہدف کی تکمیل کر دیں، یہ بہترین انتقام ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی انتقام نہیں. یہ اسی کو انتقام کہا جائے. اصلی انتقام تو یہی ہے، آگے ہدف لے کے جانا، اسی کے ہدف کو آگے پائے تکمیل تک پہنچاؤ، اسی کے ہدف تک آگے لے کے جائیں آپ. در حقیقت یہ اس کے قاتلوں سے بہترین انتقام ہے. جس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا وہ وجہ ختم ہو گئی، یعنی آٹومیٹکلی آپ نے ان کو ناکام کر دیا اور اسی کے ہدف کو کامیاب جب کیا ہے، تو آپ نے ان سے اچھا انتقام لیا ہے. امام زمانہ جب آئیں گے تو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو بھر دیں گے، ظالموں سے انتقام لیں گے، ظلم کی بساط کو لپیٹ دیں گے، اور عدل و انصاف کو جب پھیلائیں گے. تو یہی ہدف ہے امام حسین علیہ السلام کا. اسی ہدف کو جب پائے تکمیل تک پہنچائیں گے امام زمانہ، تو حقیقی انتقام یہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ان کی نسل، ایک انتقام تو یہ. دوسرا دیکھیں، ایک روایت ہے. روایت یہ ہے کہ من رضی بفعل قوم فہو منہم. یہ روایت ہے کہ جو بندہ بھی کسی قوم کے فعل پر راضی ہوتا ہے، در حقیقت یہ انہی افراد میں سے ہے. اب ایک بندہ 1400 سال پہلے گزرے ہوئے یزید کے فعل پر راضی ہے آج کے دور میں. آج کے دور میں وہ کہتا ہے یزید نے بالکل ٹھیک کیا تھا. یزید نے بالکل ٹھیک کیا، یزید کی جناب علی میں حمایت کرتا ہوں. جو بندہ آج یزید کی حمایت کرتا ہے، امام حسین کی مخالفت کرتا ہے، دیکھیں کھل کر کوئی بھی یہ جرت نہیں کرتا کہ میں یزیدی ہوں، یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا. در حقیقت وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر پہ پابندی کی بات کرے گا،
کہے گا کہ یہ ذکر باطل ہے، یہ ذکر بدعت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، عزاداری نہیں ہونی چاہیے، حسین کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، حسین کے جلوس نہیں نکلنے چاہیے، یہ جو بندہ کہہ رہے ہیں سمجھ لو یزیدی ہے، بے شک، یعنی یہ حسینی نہیں ہے، حسین کا حسین ہم پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کی پارٹی سے بندہ ہے۔ اب وہ پتہ جو بھی قیام، جو بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پہ پابندی کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ فلاں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب وہ یزیدی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب اس یزیدی کو آ کر اگر آج بھی اس کی گردن کو اڑایا جائے تو سمجھیں کہ آپ نے یزیدی کی گردن کو اڑایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ان کی بچی کھچی نسل جو ہے آج داعش ہے، آج طالبانی ہے، جو بھی ہیں، جو بھی ان کا نام لے رہے ہیں، جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، جو بھی بنی امیہ کی حمایت آج کر رہا ہے، اگر آج آ کر امام زمانہ ان کی گردن پر تلوار چلاتے تو سمجھ لو امام حسین کے قتل کا بدلہ لے رہے ہیں۔ تو در حقیقت دو ہی باتیں ہیں کہ ایک تو ان کے جو ہدف ہے اس ہدف کی پایہ تکمیل کرنا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، ہدف کو کامیاب کرنا، یہ بہترین انتقام ہے۔ اور اگر آج کے دور میں، وہ پہلے والے تو گزر گئے، آج کے دور میں اگر کوئی یزید کا نام لیوا ہے اور اس کا حامی ہے، اس کی گردن کو اگر اڑایا جائے تو یہ بھی ایک طرح سے انتقام ہی ہوگا، جس کو کہا جائے گا کہ امام حسین آئیں گے اور وہ آ کر انتقام لیں گے۔ یہ در حقیقت انتقام کی صورتحال ہے۔ شکریہ آپ کے یہ کامل گفتگو کرنے کا، ہم آپ سے بہت شکر گزار ہیں۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عارف حسین صاحب۔ امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹریم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔